لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب نو مناون دی عادت بنا اوے داری دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا اوے داری دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا. رحیم تے کریم بڑا مہربانیو محتاج ساری دنیا تے سلطانیو. رحیم تے کریم بڑا مہربانیو محتاج ساری دنیا تے سلطانیو. محتاج ساری دنیا تے سلطانیو. او کھو وچوں کڈ دیندا کھو وچوں کڈ دیندا تختی عطا. او کھو وچوں کڈ دیندا تختی عطا. اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا. رب نو مناون دی عادت بنا اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا. تیاں پت تان والا سونا اللہ اے خالی کدی نہ ہٹان والا سونا اللہ اے. تیاں پت تان والا سونا اللہ اے خالی کدی نہ ہٹان والا سونا اللہ اے. خالی کدی نہ ہٹان والا سونا اللہ اے.
اوے غیراں کولو منگ کے او غیراں کولو منگ کے نہ رب نو رسا اوے غیراں کولو منگ کے نہ رب نو رسا اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں وال جا چھڈ دے تو دار دار متھے ٹیکنے قوالیاں تے نچنا تے میلے ویکھنے چھڈ دے تو دار دار متھے ٹیکنے قوالیاں تے نچنا تے میلے ویکھنے قوالیاں تے نچنا تے میلے ویکھنے اوے چند دن زندگی او چند دن زندگی نہ کر تو تباہ اوے چند دن زندگی نہ کر تو تباہ اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں وال جا ہاتھ بن رب نو منا لے بندیا انعام سونی جنت دا پا لے بندیا ہاتھ بن رب نو منا لے بندیا انعام سونی جنت دا پا لے بندیا انعام سونی جنت دا پا لے بندیا ہوئی کوثر دا جام آقا کوثر دا جام آقا دین گے پلا ہوئی کوثر دا جام آقا دین گے پلا ہوئی داریو دا چھڈ کے نہ غیراں وال جا اوے رب نو مناون دے رب نو مناون دے رب نو مناون دی عادت بنا اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں وال جا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی وحدائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیوں بزرگوں پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے اے اللہ دا کار جنہ دوستاں نے بڑا ہی عالی شان بنایا بڑا ہی خوبصورت بنایا بہت ہی پیارا بنایا ایک کار دے آغاز اندر ایدیا بنیادہ اندر ایدی کام اندر محنت جنہ دوستاں نے کی تھی جو دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرمائے جو سلامت نے اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے جنہ اللہ دا کار سونا بنایا ہے اللہ انہاں دے کار سونے بنائے قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے اس بات دا ذکر فرمایا کہ اے ایمان والیو آپ بھی جہنم تو بچ جاؤ تے اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو بچا لو ایسی جہنم جیدہ ایندھن انسان اور پتھر نے جدے تے بڑی سخت طبیعت والے فرشتے مقرر کیتے نے جڑے اللہ دے حکم دے علاوہ کسی اور دی گل من دے نہیں توجہ کرنا غور کرنا آپ بھی نیک بن جاؤ اپنے اہل و عیال نو بھی نیک بنا لو نیک بننے واسطے اللہ اور اس دے رسول دے طریقے نو اپنانا بہت ضروری ہے لیکن اللہ اور اس دے رسول دا طریقہ اپنان دے ہویا میں بہت ساریاں کمیاں ہو جاندیاں نے بہت ساریاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے بہت سارا بندہ اللہ دے دین تو قریب آندیا بھی کوئی نہ کوئی ایسی کمی کوتاہی ہو گئی تے پھر بندہ سوچدا ہے بھی ہونے کمی دور کیویں ہوے مثلا بندہ نماز پڑھدا ہے نماز اندر دھیان تے اللہ دی طرف ہونا چاہیے توجہ تے اللہ دی طرف ہونی چاہیے لیکن نماز پڑھدیاں کتے بندہ ملتان گیا ہوندا ہے
پڑھدا نماز ہوندا ہے، کتے کسی کو ادھار لے رہا ہوندا ہے، کسی نو ادھار دے رہا ہوندا ہے، پڑھدا نماز ہوندا ہے، کسی دی فاتح خوانی کہہ رہا ہوندا ہے تے کسی دے دکھ سکھ ونڈ رہا ہوندا ہے، کھڑا نماز وچ ہوندا ہے، یعنی وہ نماز پڑھدیاں پھر بھول جاندا ہے، پھر جدوں بھولدا ہے ہن میں کنیاں رکعتاں پڑھیاں، 2 پڑھیاں، 3 پڑھیاں، پھر 4 نہیں 2 نہیں 1 پڑھ نہیں 2 پڑھ لی، وہ نماز پریشان ہو جاتا ہے، ہن میں کراں کی، میں تے بھول گیا ہاں، کیونکہ بندہ بھولن آ رہا ہے نا، بندہ بھول جاتا ہے، بڑیاں غلطیاں ہو جاندیاں نے، بڑے گناہ ہو جاندے نے، انسان بھول جو جاتا ہے، تے جڑا بھول جائے انہوں کرنا کی چاہیے۔ لے چھوٹا جہا موضوع تواڈے سامنے رکھنا ہے بھئی بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے، بندہ کدے بولو خطرہ، بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے، تے جے بندہ بھول جائے اللہ دی عبادت کردیاں تے پھر انہوں کی کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ پنجابی صاحب تشریف لے آئے نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، بڑی مدت بعد چلو انہاں دا چہرہ ویکھنا نصیب ہویا، تے اللہ تعالیٰ ای علماء نال جس طرح محبت کردے نے، اللہ ای محبت دنیا اندر بھی قائم دائم فرمائے، آخرت اندر بھی قائم دائم فرمائے۔ تسی جتنے میرے بھائی بزرگ بچے تشریف لے آئے، اللہ قدم قدم تے تواڈی حفاظت فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، مولا کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمان گے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا، میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، مشرق اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، مغرب اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، شمال اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، جنوب اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، زمین تے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، آسمان تے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، آن والے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، جان والے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت جبرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت میکائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت اسرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت اسرافیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے۔ اے ایمان والے جدو تیرے سامنے سونے پیغمبر دا نام آوے تسی بھی نبی پاک تے درود پڑھنا ہے، تسی بھی نبی پاک تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا نام اس میں گرامی آوے تسی بھی میرے پیغمبر تے درود پڑھنا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ دا نام ہے تے کی کہہ رہے ہیں صلی اللہ ہو، مل کے کہو خا صلی اللہ ہو۔ جڑا درود نال محبت کردا ہے او حضور نال محبت کردا ہے، جڑا درود دا منکر ہے بولو او حضور دا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے پہلی بات ہے وے اگر بندے کو غلطی ہو جائے کوئی سمجھان والا سمجھا دے وے او دی غلطی تے اپنی غلطی تے پھر بحث نہیں کرنی چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، فوراً سمجھ جانا چاہیے میں غلط ہوں۔ اگر بحث کران گے کی ہوئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر دا کسی نے کھانا پکایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی نے دعوت کی تھی ہے، میرے محبوب پیغمبر گئے نے دعوت تے بیٹھے
نے ایک نوجوان کھانا پیا کھاندا وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نظراں پہ گئیاں امام کائنات فرماندے نے جواناں ایک کھبے ہاتھ نال کھانا کھا رہے ہے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے سجے ہاتھ نال کھانا ہے اپنے سامنے کھانا ہے ہن اے جوان کھبے ہاتھ نال کھانا پیا کھاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیا امام کائنات نے سمجھایا آقا فرماندے نے جواناں کھانا سجے ہاتھ نال کھائیدا ہے کھبے ہاتھ نال کھانا نہیں کھائیدا اینو میرے پیغمبر دی گل چنگی نہ لگی اینو پیغمبر دی وصیت چنگی نہ لگی اینو پیغمبر دا فرمان چنگا نہ لگا اینی بڑے غصے نال جواب دیتا اینی آکھیا جی میں تے کھبے نال ہی کھانا ہے میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کردا میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کردا صحابہ بیان کردے نے حالانکہ دا سجا ہاتھ بالکل ٹھیک سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا امام کائنات فرماندے نے جوان اگر تیرا سجا ہاتھ کام نہیں کردا اللہ کرے پھر اج دے بعد تو کدے بھی سجا ہاتھ اٹھا نہ سکے اللہ کرے پھر کدے تیرا سجا ہاتھ کام ہی نہ کر سکے بس میرے پیغمبر نے فرمایا پھر ساری زندگی یہ جوان سجا ہاتھ ہلا سکیا انہیں حدیث دا انکار کرتا نا سونے محبوب پیغمبر دی بات آ گئی تے انہیں سوچے ابھی میں جوان ہاں تے مینوں نبی پاک نے کیوں آکھیا ہے انہیں آپ دی بات دا انکار کر دیتا جدو سونے دی بات دا انکار کر دیتا جڑا نبی پاک دی بات دا انکار کرے وہ پھر خیر پا سکدا نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا ہوں اس وجہ تو اگر بندہ بھول جائے کوئی سمجھان والا سمجھائے ادھر بحث نہیں کری دی ادھر اڑی نہیں لائی دی ہن مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کائنات فرماندے نے جڑا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے شیطان دے کھانے دے اندر ایک لقمہ بھی نہیں لے سکدا شیطان نس جاندا ہے اللہ دے کھانے اندر برکت فرما دیندا ہے اگر بندے نو بھوک بڑی لگی ہے بھوک بڑی لگی ہے کھانا سامنے آ گیا وے ہن بندہ کھانا کھان لگ گیا ہے کھانا کھاندیاں درمیان اندر یاد آیا میں بسم اللہ پڑھنی سی بسم اللہ نہیں پڑھی آخر اندر یاد آیا میں بسم اللہ پڑھنی سی بسم اللہ نہیں پڑھی دو تین لقمے رہ گئے نے ہن بندہ کی کرے کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے اگر بندہ بھول جائے بسم اللہ پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بھی یاد آئے درمیان اندر یاد آئے آخر اندر یاد آئے فوراً پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ بسم اللہ اولہ و آخرہ میرے کھانے دے اول بھی اللہ دا نام میرے کھانے دے آخر بھی اللہ دا نام امام کائنات فرماندے نے شیطان کہہ کر کے نس جاندا ہے کیونکہ اس کھانے تے اللہ دا نام آ گئے جدی تے اللہ دا نام آ جاوے او کھانا پھر شیطان واسطے جائز نہیں ہے شیطان او کھانا کھا نہیں سکدا پھر اللہ اس کھانے اندر برکت فرما دیندا ہے اس وجہ تو اگر بندہ بھول جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا تے درمیان اندر یاد آوے پھر پڑھنا چاہیے بسم اللہ اولہ و آخرہ کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر بندہ ناپاک ہوئے مسجد اندر نہیں جا سکدا اگر بندہ ناپاک ہوئے چاہے مرد ناپاک ہوئے چاہے عورت ناپاک ہوئے مسجد اندر نہیں جا سکدے مسجد اندر نہیں جا سکدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لیکن اگر بندہ بھول جائے بھول کے مسجد اندر آ گیا جدو مسجد اندر بیٹھ گیا پھر یاد آیا میں تے غسل کرنا سی اور بندہ کی کرے گا اے دے بدلے اندر کتنا جرمانہ ادا کرے گا اے دے بدلے اندر کنے روزے رکھنے پین گے اے دے بدلے اندر کنے نفل پڑھنے پین گے یا اے دے بدلے اندر کنے غلام آزاد کرنے پین گے اے مسجد دے اندر بھول کے جو آ گیا ہے توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال نے اذان کیے جدو نماز دا ٹائم ہویا وے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صفا بنا لیاں نے کملی والی سرکار چل دیاں میرے پیغمبر انج کر کے مسجد اندر آ گئے نبی پاک مصلی تے کھڑے ہو گئے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کیے جدو تکبیر مکمل ہو گئی میرے مصطفیٰ فرماندے نے میرے صحابہ ٹھہر جاؤ اے میرے صحابہ تھے ٹھہریا رہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی چھوڑیا میرے پیغمبر حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر گئے نے تھوڑی دیر دے بعد میرے پیغمبر واپس آئے صحابہ بیان کر دے نے نبی پاک دے سر مبارک دے اندر
پانی دے قطرے ٹپک رہے سن سونے پیغمبر نے نماز پڑھائیے اسی پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھیے جدو سونے پیغمبر نے نماز پڑھا لئی اسی آکھیا سونیا تکبیر دے بعد تسی اپنے گھر اندر کیوں گئے سو کی وجہ بن گئی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جدو میں مصلی تے آیا سا ادو مینوں یاد آیا میں غسل کرنا سی میں واپس ٹر گیا تے میں غسل کر کے آیا یعنی اگر بندہ بھول کے مسجد اندر آ جاوے اے دے بدلے اندر کوئی روزے نہیں رکھنے پین گے اے دے بدلے اندر کوئی غلام آزاد نہیں کرنے پین گے جڑا بھول کے آ جائے پریشان نہ ہوئے او جائے تے دوبارہ غسل کر کے آ جائے جڑا بھول کے آیا سی اللہ نے معاف کر دیتے کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے جے بھول کے آ گیا تے اللہ نے انہوں معاف کر دیتا بولو اللہ نے انہوں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانے توجہ کرنا ہن اے تے بندہ مسجد اندر بھول کے آیا ہے اگر بندہ نماز پڑھنے بھول جائے نماز اندر کھڑا خیال آیا فلاں بندے دے اینے پیسے دینے نے فلاں کول اینے پیسے لینے نے فلاں بندے دے کول جانا سی خیالاں دے اندر گم ہو گیا پھر یاد آیا میں کنیاں رکھتاں پڑھیاں نے خیال آیا 4 پڑھیاں نے نہیں 2 پڑھیاں نے شاید 3 پڑھیاں ہوئے کھڑا نماز اندر خیال نہیں آ رہا یاد نہیں آ رہا میں کنیاں رکھتا پڑیاں نے بھول جو گیا وے یاد نہیں آ رہا ہن بندہ کی کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ بھول جائے تے یاد نہ آوے میں کنیاں رکعات پڑھ لیاں نے انہوں چاہیے 1 رکعت اور پڑھ لوے پاویں 2 پڑھیاں ہون تے یاد نہیں آیا 1 رکعت اور پڑھ لوے پاویں 4 پڑھیاں ہون تے یاد نہیں ہے میں 4 پڑھیاں نے یا 3 پڑھیاں نے 1 رکعت اور پڑھ لوے 1 رکعت اور پڑھ کے آخر دے اندر اتحیات تے بیٹھ کے جدو سلام پھر لگے آوے ادو سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے وے انہیں 3 پڑھیاں ہون گیاں 3 پڑھیاں ہون گیاں اللہ پھر بھی قبول کرے گا انہیں 4 پڑھیاں ہون گیاں اللہ پھر بھی قبول کرے گا اے بھول گیا تے 5 پر بیٹھا پھر بھی اللہ قبول کرے گا کیونکہ بھول گیا سی یاد نہیں آیا اگر بھول جائے تے 1 رکعت اضافی پڑھ لوے اضافی رکعت پڑھ کے آخر اندر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے وے اللہ انہوں معاف کر دے گا اللہ دی نماز قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے اتے نماز اندر بندہ بھولے آؤ اگر نماز تو سلام پھر گیا پھر یاد آیا نماز پڑھی نا نماز 3 رکعتاں پڑھنیاں 4 سن آخر یا سلام پھیر لیا پھر یاد آیا بھی وہ 3 پڑھیاں نے ہن کی کرے گا دوبارہ پھر 4 پڑھے گا وہ کی کرے گا جڑا نماز پڑھ دیا بس اوقات انج ہوندا ہے مسافر خطیب آیا انہیں عشاء دی نماز پڑھائی یا ظہر دی نماز پڑھائی جدو انہیں 2 پڑھنیاں ہوندیاں نے وہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیندا ہے بس اوقات پیچھے کئی بندے بھول کے اودے نال سلام پھیر دیندے جدو سلام پھیر دے نے بعد وچ خیال ہوندا ہے بھی انہیں تے مسافر سی 2 پڑھنیاں سن تے میں مقامی میں 4 پڑھنیاں سن تے سلام پھیر دیتا ہن کی کرے گا توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مدینہ منورہ مسجد نبی ایتھے میں ایک دعا کرنا چاہنا ماؤ کہ ناب دے ربا کنی دیر گزر گئی ہے بیت اللہ دے دروازے بند نے کنی دیر گزر گئی ہے حرم پاک دیاں سیڈاں تے انج کر کے قریب آن دی اجازت نہیں ہے کنی دیر گزر گئی ہے حتیم دیاں سیڈاں تے راستے بند ہو گئے نے کنی دیر گزر گئی ہے نبی پاک دا روضہ پاک بند کر دیتا گیا ہے کہ ناب دے ربا ٹھیک ہے اسی بڑے گنہگار آؤ اسی بڑے سیاکار آؤ اسی بڑے خطا کار آؤ پر یا اللہ ساڈے لی بیت اللہ دے دروازے کھول دے اللہ سونے آؤ ایسا کرم کما دے ایک خبر آ جاوے بیت اللہ دیاں ساریاں پریشانیاں دور ہو گئیاں نے جڑا جانا چاہتا ہے چلا جائے جدا دل کرے وہ بیت اللہ دا خلاف پکڑ کے روے جدا دل کر دے حجر اسود نو بوسے کرے جدا دل کر دے حتیم اندر نفل پڑے جدا دل کر دے انج کر کے رحمت دے پرنالے تھلے دعاواں کرے جدا دل کر دے باب السلام وچوں داخل ہو کے چل دیاں نبی پاک دے روضے دے قریب جا کے رج کے درود پڑھدا رہے مکہ مکرمہ دے اندر بیت اللہ بھی کھل گیا تے نبی پاک دا روضہ بھی کھل گیا ہے اللہ سونے ایسا کرم کما دے یہود و نصارا دیاں سازشاں ختم کر دے مدتاں گزر گئیاں نے اللہ بڑا دل کر دے تیرے گھر جان نو اللہ بڑا دل کر دے نبی پاک دے روضے تے حاضری لگان نو یا اللہ ساڈے لی کرم فرما
فرما دے اللہ جتنے میرے دوست احباب تشریف فرمانے سب نو مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا اللہ تو سارے نو مدینے لے جائے تے اللہ چھتی لے جائے تے اللہ فری لے جائے تھوڑا روپیہ بھی نہ لگے اللہ مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے پریشان نہ ہو تسی رج کے دعا کرو مولوی سارے فری جاندے ہیں مولوی سارے مولوی کوئی مولوی کسی نے پوچھ لو بہت کم ایسے خطیب ہون گے جڑے آکھن بھی تیجے دن نہیں ٹرے ہوندے مولانا منظور صاحب ماشاءاللہ کتے جا رہے ہیں بار بار جا رہے ہیں تے میں الحمدللہ 3 دفعہ گیا فری گیا بس فون ہی ہوندا جی تیاری کرو تے جی ایسی دل دی گہرائی نال تسی دعا کرو اللہ تانوں بھی فری لے جائے کہ اللہ مدت گزری سکھ دیا نا جوگی سانگ بناہن نو جی کر دا تیرے کر دے دوالے نس نس کے مولا تینو مناہن نو جی کر دا تیرے کر دے دوالے نس نس کے مولا تینو مناہن نو جی کر دا رو رو کے مناہن نو جی کر دا تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں مولا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمرہ لگاہن نو جی کردا جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمرہ لگاہن نو جی کردا رو رو کے مناہن نو جی کردا کئی پاپ کما بیٹھا حج کر کے شرمندہ گمندڑے چج کر کے کئی پاپ کما بیٹھا حج کر کے شرمندہ گمندڑے چج کر کے پلہ چک کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگاہن نو جی کردا پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگاہن نو جی کردا جدو فارغ ہو جا حج کر کے کر لواں طواف وی جی پر کے جدو فارغ ہو جا حج کر کے کر لواں طواف وی جی پر کے پھر پاویں پیدل جانا پوے پھر پاویں پیدل جانا پوے روزے تے جاہن نو جی کردا پھر پاویں پیدل جانا پوے روزے تے جاہن نو جی کردا رو رو کے مناہن نو جی کردا اللہ سب نو مدینے لے جائے میں عرض کر رہا بھی بندہ کدے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا یار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو ظہر دی اذان کیے صحیح بخاری دی روایت ہے ظہر دی اذان کیے نماز دا ٹائم ہویا وے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے میرے پیغمبر چل دے آؤ جدو مصلی تے آ گئے حضرت بلال نے تکبیر کیے صحابہ کرام نے صفا بنا لیاں نے سونے پیغمبر نے ظہر دی نماز پڑھائیے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھایا کرتے سن 4 رکعت آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائیاں نے 2 رکعت پڑھان دے بعد میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سلام پھیر دیتا نبی پاک نے سلام پھیرے آؤ میں صدقے جاواں قربان جاواں اگر کوئی مولوی بھول جائے 2 رکعتاں پڑھ کے سلام پھیر دے وے بڑے بندے پیچھے آکھن گے مولوی صاحب اج کتھے گئے سو مولوی صاحب کہڑے خیالیں چ گم سو اج 2 رکعتاں پڑھائیاں جے خیر تے ہے نہ میں صدقے جاواں قربان جاواں پیغمبر دے صحابہ نے کوئی گل نہیں آکھی اتنے با ادب سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرم دے بعد میرے پیغمبر حجرے پاک اندر چلے گئے نے صحابہ اکرام بعد اندر آپس اندر گلاں کرن لگ پے بعض صحابہ نے آکھیا نماز کم ہو گئی ہے بعض صحابہ نے آکھیا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے نے آپ نے 4 پڑھانیاں سن 2 پڑھائیاں نے بعض
نے آخیا نہیں نماز کم ہو گئی ہے. یہ بحث کردیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازاں سنیاں. صحابہ پسندر بحث کر رہے سن. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باہر آ گئے. آقا فرماندے نے خیر عرض کردے نے سونیا چھوٹا جیا سوال ہے بھلا تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی ہے؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات فرماندے نے میرے صحابہ نہ میں بھولیا وا نہ نماز کم ہوئی ہے. صحابہ کردے نے سونیا پھر پہلے 4 رکعت پڑھاندے سو اج 2 فرض پڑھائے نے. میرے محبوب پیغمبر نے سارے صحابہ ول تکیا. سارے صحابہ نے ادب دے نال سر ہلایا. جی سونیا اج 2 پڑھا کے سلام پھیر دیتا جے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے. امام کائنات نے نہیں آکھیا دوبارہ اذان آکھو. نبی پاک نے نہیں آکھیا دوبارہ تکبیر آکھو. پہلی اذان تے پہلی تکبیر تے میرے پیغمبر نے دوبارہ جماعت کرائی ہے. اور نبی پاک نے دوبارہ 4 رکعت نہیں پڑھیاں. میرے پیغمبر نے 2 رکعت پڑھیاں نے. 2 رکعت پڑھ کے سونے مصطفیٰ نے آخر اندر سجدہ صاف کر کے سلام پھیر دیتا ہے. امام کائنات نے دسیا ہو میری امت دیو لوگو اگر نماز پڑھدیاں بھول جاؤ 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے وہ پھر یاد آوے 1 رکعت اور پڑھنی ہے تو انہوں 4 پڑھن دی نہیں لوڑ باقی جڑی رہندی ہے وہ پڑھ لو. وہ پڑھ کے آخر اندر سجدہ صاف کر کے سلام پھیر دے وہ اللہ تہاڈی نماز قبول کرے گا. کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے. توجہ کرنا غور کرنا مولا کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آؤ اگر بندہ عشاء دی نماز پڑھنا بھول جائے عشاء دی نماز یعنی دکاندار حضرات تاجر حضرات مغرب دی نماز پڑھیے کھانا کھایا ہے نماز پڑھ کے مغرب دی کھانا کھایا ہے پھر انتظار پہ کر دیں عشاء دی نماز دا مگر تھکے سن تے نیند آ گئی. آخر جناب جدو نیند آئی ہے پھر رات 12 بجے اکھ کھلی 1 بجے جاگے 2 بجے جاگے. ہن وہ بندہ کی کرے گا جدی عشاء دی نماز رہ گئی جماعت دے نال. توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر نے مغرب دی نماز پڑھائی ہے. امام کائنات تھکے سن میرے پیغمبر حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر آ گئے. امام کائنات لیٹے نے سونے پیغمبر نو نیند آ گئی ہے. جدو نبی پاک نو نیند آ گئی ادھر عشاء دی اذان ہوئی ہے. صحابہ اکرام مسجد نبی اندر جمع ہو گئے نے انتظار پہ کرتے نے نبیاں دے امام آن گے جگاں دے پیر آن گے. میرے پیغمبر آرام فرما رہے سن. صحابہ نے سونے نبی نو جگانا پسند نہ کیتا میرے پیغمبر دی نیند اندر خلل نہ پیدا ہو جاوے. صحابہ بھی مسجد نبی اندر سو گئے. تھوڑی دیر دے بعد جاگے پر نبی پاک اجے بھی نہیں آئے. دوسری مرتبہ صحابہ پھر سو گئے. صحابہ پھر جاگے سونے پیغمبر اجے نہیں آئے. رات دا کافی وقت گزر گیا ہے. حضرت عمر کہہ دیو رضی اللہ ہو سارے کہہ دیو رضی اللہ ہو تعالی. حضرت عمر اٹھے چلدیاں نبی پاک دے دروازے تے پہنچے. عرض کردے نے سونیا الصلاۃ الصلاۃ. محبوب نبی اٹھے جاگے آپ باہر آئے. محبوب جی عشاء دی نماز لی صحابہ تہاڈا انتظار کر رہے. ایسے تو 2 منٹ نہیں کوئی انتظار کر ایسے تو منٹ مولوی لیٹ نہ ہو جائے. جنہاں نو پرانا 2 سالاں دا غصہ ہوندا ہے وہ بھی ادھر نہیں کٹ دے نے. وہ تو موقع لب رہے ہوندے کوئی ٹائم لبے صحیح تے مولوی نو یہ گل بھی کرنی ہے. دعا کرو اللہ علماء دی قدر کرنے والا بنائے. صحابہ سو گئے پر سونے مصطفیٰ نو جگایا انتظار کر دے رہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے رات دا کافی وقت گزر چکے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے نے. میرے پیغمبر نے وضو کیتا. صحابہ اکرام اٹھے صحابہ نے بھی وضو کیتا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ وضو کر لے وضو دے بعد سو جائے پھر جاگے تینوں چاہیے دوبارہ وضو کر لے. اور نبی پاک نے بھی وضو کیتا صحابہ اکرام نے بھی وضو کیتا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء دی نماز پڑھائی. رات دا کافی وقت گزر چکے ہیں. جدو میرے پیغمبر نے سلام پھیرے آؤ امام کائنات فرماتے نے میرے صحابہ آؤ اگر میری امت مشکل نہ گزردا اگر میری امت نو اوکھا نہ لگے میں اپنی امت نو کما رات عشاء دی نماز دیر نال ادا کریا کرو دیر نال ادا کریا کرو. یعنی پتہ چل گیا سہولت مل گئی. اگر بندہ بھول گیا مغرب دی پڑھی تے عشاء دی نہیں پڑھی بھول گیا تے رات 12 بجے یاد آیا 1 بجے یاد آیا 2 بجے یاد آیا فجر دی نماز پڑھن تو پہلا
پہلا جدو بھی یاد آئے فوراً اٹھ کے عشاء دی نماز پڑھ لوے، اللہ دی نماز قبول کرے گا، کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، فجر دی نماز ٹائم کئی بندے بھول جاندے نے، رات ستے تے ارادہ کر لیا فجر جماعت نہ پڑھنی ہے، مگر جماعت دے ٹائم جاگ نہ آئی، جماعت ٹائم جاگ نہ آئی، ہن جاگ آئی جدو سورج چڑھ گیا، جدو سورج چڑھ گیا، ہن کئی بھائی آکھدے نے بھی سورج چڑھ جائے تو ادو فجر دی نماز نہیں ہوندی، ادو نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر بندہ ارادہ ہے سی بھی میں جماعت نال پڑھنی ہے، میں جماعت نال پڑھنی ہے، روزانہ دا عادی نہ ہوئے، او دا ارادہ ہے سی بھی میں نماز جماعت نال پڑھنی، لیکن وہ تھکیا سی، دور دا سفر کیتا سی، کسی پریشانی اندر سی، وہ سو گیا، نیند نہیں آئی، جاگ ہی لیٹ آئی جدو سورج چڑھ گیا، ہن وہ بندہ کی کرے گا؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر کسی جنگ تو واپس آ رہے نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے چلدیاں راستے اندر شاماں پہ گئیاں نے، عشاء دی نماز پڑھیے، میرے پیغمبر آرام فرما رہے نے، آپ فرماتے نے میرے صحابہ اسے مقام تے پڑاؤ ڈال لو، صحابہ اکرام نے پڑاؤ ڈال لیا، نبی پاک فرماتے نے کون ہے جڑا فجر دی اذان بھی آکھے گا، فجر دی نماز ٹائم ہی جگاوے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نے، باقی صحابہ بھی خاموش نے، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ پھر آقا فرماتے نے بلال جی یا رسول اللہ کی آرڈر ہے، آقا فرماتے نے بلال فجر دی اذان بھی تو آکھیں گا، فجر دی نماز ٹائم ہی تو جگائیں گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے جی سونے جویں تہاڈا حکم ہے۔ حضرت بلال نے اپنے اٹھ دے کچاوے دے نال ٹیک لگا لئیے تے مشرق دی طرف اپنا چہرہ کر لے ہے، جدو فجر دا ٹائم ہوئے گا میں اذان بھی آکھاں گا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جگاواں گا۔ توجہ کرنا، غور کرنا، ہوا دا ٹھنڈا چونکا آیا، صحابہ بھی سو گئے، حضرت بلال بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے، حضرت بلال بھی سو گئے، فجر دی اذان دا ٹائم ہی گزر گیا، فجر دی نماز دا ٹائم ہی گزر گیا، ادھر سورج دیاں کرناں نکلیاں، سورج نکلیا، سورج دیاں کرناں وضحا دے مکھڑے دے نال ٹکرائیاں، میرے محبوب پیغمبر دے چہرے تے پیاں، امام کائنات فوراً جاگے نے، آقا فرماتے نے او بلال ہو بلال، حضرت بلال جلدی نال اٹھے نے جی سونیا، آقا فرماتے نے تینوں کیا سی فجر دی اذان بھی کمی، فجر دی نماز ٹائم ہی جگاویں، بلال تو کیوں نہیں اٹھایا، بلال تو اذان کیوں نہیں آکھی؟ حضرت بلال عرض کرتے نے سونیا جڑی چیز تواڈے تے غالب آ گئی اوہ چیز میرے تے غالب آ گئی، تھکے سا لمبا سفر کیتا سی محبوبہ، بس پتہ نہیں چلیا میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکل چکے ہیں، ہن چاہیے تے فوراً نبی پاک اتھے نماز پڑھان دے، آقا فرماتے نے جلدی کرو اپنے قافلے نو اگے چلاو۔ صحابہ اکرام نے قافلہ اگے چلایا، اس وادی تو اگلی وادی اندر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اذان آکھ، حضرت بلال نے اذان آکھی، نبی پاک نے جماعت کرائیے، آقا فرماتے نے میرے صحابہ او وادی شیطان دی وادی سی، او وادی شیطان دی وادی سی جتے فجر دے ٹائم جاگ نہیں آئی، یعنی سورج نکل چکے ہیں، میرے مصطفیٰ نے اودو فجر دی نماز ادا کیتی ہے، یعنی بندہ عادی نہ ہووے بلکہ دا ارادہ ہے میں جماعت نال نماز پڑھنی ہے، لیکن وہ سو گیا، نیند دا غلبہ آ گیا، ستیاں بعد اندر جاگ آئی ہے، جدو سورج نکل گیا ہے، بعض علماء اکرام آکھدے نے اج دی فجر کل دی فجر نال، اج دی ظہر کل دی ظہر نال، اج دی جناب اثر کل دی اثر نال نہیں، جدو جاگ آئی ہے فوراً اٹھ کے فجر پڑھ لوے، اللہ دی قبول کرے گا، کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے، تے جدو بھول جائے، جدو جاگ آئے ادو پڑھ لے، کیونکہ قبول کی نہیں کرنی ہے، وہ بولو کی نہیں کرنی ہے اللہ نے، تے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اپنے بندے نو معاف فرما دے۔ ویکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے روزہ رکھیا ہے، تے روزہ رکھیا ہویا انہوں یاد ہی نہیں رہا بھی روزہ ہے، اج جدو رمضان دے پہلے ایام ہوندے نا تے پہلے 2-3 دن تے بندہ ایسی پریشانی چ کھان لگدا میرا روزہ ہے، پھر کچھ آ گیا نہیں میرا پھر یاد ہوندا ہے، تے پھر بعد جو عادی ہو جاندا عید والے دن بھی وہ سنگ کے کھاندا ہے بھی کتے کوئی ویکھ نہ لوے، وہ جدو مسلسل روزے رکھدا رہندا نا عید والے دن بھی پھر سنگدا ہے بھی یار وہ روزہ سی روزہ، تے اگر ایویں بندہ کھا لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی عرض کردے محبوب جی میں تے روزہ رکھیا سی تے مینوں بھوک نے بڑا ستایا، میں رج کے کھا لیا،
جو رج کے کھانا کھا لے ادو یاد آیا بھی وہ میرا تے روزہ سی سونے نبی جی ہن دسو میرے واسطے کی حکم ہے امام کائنات فرماتے ہیں میرے صحابی جان بوجھ کے کیتے ہی یا بھول گئے اسیں سونے بھول گئے جان بوجھ کے نہیں کیتا بھول گئے واقعی بھول گئے آپ فرماتے ہیں رزق تینوں تیرے اللہ نے کھلایا ہے تو شام ساڑھے نال افطاری کرے گا اللہ تیرا روزہ قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آیا حج کیتا حج کر کے آیا نا تے کرنا کی سی انہیں پہلے کینکریاں مارنیاں سن پھر طواف زیارہ کرنا سی انہیں انج کیتا پہلے طواف زیارہ کر لیا پھر کینکریاں ماریاں ایک اور صحابی انہیں انج کرنا سی پہلے جانور ذبح کرنا سی تے پھر سر دے بال منڈوانے سن انہیں ایویں کیتا بھی پہلے بال منڈوا لے پھر جانور ذبح کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں صحابی آ گئے دونوں نے اپنی اپنی گل بیان فرمائی بھی حج جو کیتا ہے حج دے وچ ایک رکن بھی اگے پیچھے ہو گیا تو پتہ نہیں کی بنے گا محبوب جی میں پہلے تے کینکریاں مارنیاں سن پھر طواف زیارہ کرنا سی لیکن میں کیتا بھی پہلے طواف زیارہ کر لیا ہے پھر کینکریاں ماریاں نے تے کینکریاں بھی مغرب تو بعد ماریاں نے محبوب جی ہن دسو میں کی کراں آپ فرماندے نے جان بوجھ کے کیتا ہی اگر نہیں جی بھول گیا وا فرمایا جے بھول گئے اللہ نے تیرا حج قبول کر لے دوسرا صحابی جنہیں پہلے قربانی کرنی سی پھر سر دے بال منڈوانے سن انہیں پہلے سر دے بال منڈوا لے پھر قربانی کیتی تے بھول کے کر بیٹھا محبوب نے فرمایا پریشان نہ ہو اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا ہے کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے دعا کرو اللہ سانو نیک اعمال کرنے والا بنائے آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے اچھی کہو سبحان اللہ گال مکن لگی ہے گج کیا کو سبحان اللہ وہ ایک کمپنی دی اپنے شیر نے اچھیا کو سبحان اللہ آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے جب دیانی ازانی آوازاں پڑھیے یار پنج نمازاں جب دیانی ازانی آوازاں پڑھیے یار پنج نمازاں اٹھ جلدی مسجد جائیے اٹھ جلدی مسجد جائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے جد آوے سیام مہینہ گزرے وچ قیام مہینہ جد آوے سیام مہینہ گزرے وچ قیام مہینہ روزے رکھیے نال رکھائیے روزے رکھیے نال رکھائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے آؤ سونے رب نو منائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے دئیے صدقہ ٹلن بلاواں کریے یارو سب لئی دعاواں دئیے صدقہ ٹلن بلاواں کریے یارو سب لئی دعاواں دل ماپیاں دا نہ دکھائیے دل ماپیاں دا نہ دکھائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے تیاں پتر رب تو منگیے اس تو منگ دیاں کدی نہ سنگیے تیاں پتر رب تو منگیے اس تو منگ دیاں کدی نہ سنگیے بوہا غیراں دا نہ کھڑکائیے بوہا غیراں دا نہ کھڑکائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے آؤ سونے رب نو منائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے بھائی محمد یاسین صاحب انہاں دی کول اج دی ریکارڈنگ تو انہاں دے کول مل سکدی ہے یوٹیوب تے لکھو یاسین اسلامک
تمام علماء اکرام دی ریکارڈنگ مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دینی خدمات قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ساڈے ظاہر باطن گناہ معاف فرما۔ اللہ سونے اسی تیرے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، خطا کار بندے، مالکا جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڈے تے رحم فرما۔ یا اللہ جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڈے تے کرم فرما۔ یا اللہ جتنی تیری ذات غفور رحیم ہے اتنی مہربانیاں فرما۔ کائنات دے ربا بے اولاداں نو نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ جتنیاں بہناں اپنے گھر اندر جا چکیاں، اولاد دے معاملے اندر پریشان نے، اللہ مدتاں گزر گئیاں، لوکاں دے تانے سندیاں مدتاں گزر گئیاں، لوکاں دے مینے سندیاں اپنے بھی مینے مار دینے، بیگانے بھی مینے مار دینے۔ مالکا پر اولاد تے تیرے اختیار اندر ہے، اللہ ظاہر باطن بیماریاں دور فرما کے جتنے گھر بے آباد نے اللہ سب نو آباد فرما دے، اللہ انہاں گھراں دے اندر رونقاں پیدا فرما دے۔ یا اللہ پورے علاقے تے، پورے شہر تے، پورے ملک تے اپنیاں برکتاں رحمتاں دا نزول فرما۔ اساں ساریاں نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، مدینہ منورہ دی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ جنہ تیرا گھر سونا بنایا ہے، اللہ نہ پائیاں دے گھر تو آپ سونے بنا۔ جو لوگ اللہ دے گھر نو آباد کرن لئی تعاون کر رہے نے، اللہ انہاں دا تعاون اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ یا اللہ ریاکاری تو دکھلاوے تو محفوظ فرما۔ فیصل آباد دی آن شان محمد اسحاق ریحان صاحب، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما۔ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ظاہر باطن گناہ معاف فرما۔ قبر اندر جنت دا بستر نصیب فرما، جنت دا لباس نصیب فرما، جنت دا دروازہ کھول دے۔ یا اللہ جو دوست دینی پروگرام کروا رہے ہیں، اللہ انہاں دیاں دینی خدمات قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔